السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات کے تھوڑے سے ٹائم میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کی طرف لے گئی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اس مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ کا اسوہ حسنہ کا یہ انتہائی مشکل ترین دور، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبار ہو گیا تھا مکہ کے اندر، تو اللہ نے اپنے ہم نوائی کے لیے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور پھر نظارے کرائے اور تعلیمات دیں۔ تو یہ ہم کل کے تیسرے ولاگ میں جہنم کے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے۔ آج ہم جنت کی کچھ باتیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد فائنل جو پانچواں ولاگ ہوگا اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا ملا اور مسلمانوں کو کیا چیز وصول ہوئی اس معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جنت کے کچھ نظارے دکھائے۔ جبریل امین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں کہ وہ وہاں ایک ایسے عمدہ خوبصورت گھر میں گئے کہ جس کو دیکھا تو ان کا دل ہوا، تو فرمایا یہ کتنا خوبصورت محل سفید رنگ کا کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بہت بڑا خوبصورت مکان محل دکھایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرا کہ آپ اس میں جائیں، تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کا گھر ہے لیکن آپ ابھی یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی ابھی آپ کی کچھ باقی ہے، جس وقت کی وہ زندگی دنیا والی آپ کی ختم ہوگی تو تب آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوتیوں کی کھسکاہٹ سنائی دی، تو میں نے کہا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو مؤذن ہے بلال حبشی، یہ اس کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد جب تشریف لائے تو آپ نے بلال حبشی کو فرمایا کہ تمہارے چلنے کی آواز جنت میں مجھے سنائی گئی، تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے وہ کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے دکھایا گیا کہ بلال حبشی جنت میں چلتا پھرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس وقت بھی مجھے واش روم کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد میں وضو بنا لیتا ہوں، اور گویا کہ میں 24 گھنٹے سونے سے پہلے اور دن میں ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو صفت فرشتوں والی ہے کہ جو تمہارے اندر آ گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کی والدہ کو دیکھا کہ وہ جنت میں پھرتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس کو مبارک دی کہ میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ گویا کہ جنتی ہے اور اس میں جنت میں جانے والے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویشن کے طور پہ اپنے اصحاب کو سنایا، تو ان کو جذبہ اور ان کا شوق اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو بھی خوشخبری دی کہ میں نے تمہیں جنت میں وہاں دیکھا ہے۔ تو یہ وہ واقعات اور نظارے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو سے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اعجاز کا پہلو، بندے کی عقل اور دماغ جو ہے سمجھنے سے عاجز ہو جائے، لیکن یہ تو سلسلے عشق کے ہیں کہ اور عشق بے دھڑک کود پڑا،
آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اور بے شمار وہاں بھی اعتراض کرنے والے تھے، اور آج جدید دور میں بھی ایسے ہیں کہ جیسے وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا جواب قرآن میں سے ملتا ہے یا حدیث میں سے ملتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ الدال علی الخیر کفا علیہ، کہ جو نیکی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے وہ ثواب لیتا ہے، گویا کہ وہ خود عمل کر رہا ہے، تو اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس کا ثواب پورا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کومنٹ اگر کریں گے تو ہم ویلکم کریں گے۔